بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے ون لائن ہیڈ لائن۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان کا لبنان دھماکوں پر رد عمل سامنے آ گیا۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب ایردوان کی جانب سے لبنان کے وزیر اعظم کو فون کر کے لبنان میں پیجر دھماکوں پر دکھ کا اظہار کیا گیا۔ بین الاقوامی خبرسا ادارے کی رپورٹ کے مطابق ترک صدر کا کہنا تھا کہ اسرائیل کو روکنے کی کوششیں جاری رہیں گی، جبکہ اسرائیل کی غزہ میں تنازعات کو وسیع علاقے تک پھیلانے کی کوششیں خطرناک ہیں۔ لبنان میں ہوئے دھماکوں میں سید حسن نصر اللہ پوری طرح محفوظ۔ بیروت کے باخبر ذرائع نے اطلاع دی ہے کہ صہیونی حکومت کے دہشت گردانہ سائبر حملے کے بعد لبنان کی مزاحمتی تنظیم حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ لبنان کی اسلامی مزاحمتی تنظیم کے قریبی ذرائع نے اطلاع دی ہے کہ لبنان میں حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل سید حسن نصر اللہ صہیونی حکومت کے دہشت گردانہ سائبر حملے کے بعد زخمی نہیں ہوئے اور وہ بالکل صحت مند ہیں۔ مصر شدت پسندی کی مخالفت اور پیجر دھماکوں کے بعد لبنان کی حمایت کرتا ہے۔ مصری ایوان صدر نے بدھ کو کہا ہے کہ مصری صدر عبد الفتاح السیسی نے امریکی وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن کو بتایا ہے کہ قاہرہ خطے میں کشیدگی کی کسی بھی کوشش کو مسترد اور پیجر دھماکوں کے بعد لبنان کی حمایت کرتا ہے۔ منگل کے روز لبنان کے طول و عرض میں حزب اللہ ارکان کے زیر استعمال پیجز کے دھماکوں میں کم از کم 9 افراد ہلاک اور تقریباً 3000 زخمی ہو گئے۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ صدر نے مصر کی جانب سے تنازعہ اور علاقائی طور پر اس کے دائرہ کار کو وسعت دینے کی کوششوں کو مسترد کرنے کا اعادہ کیا۔ شمالی کوریا کا مختصر فاصلے تک مار کرنے والے متعدد بیلسٹک میزائلز کا تجربہ۔ شمالی کوریا نے مختصر فاصلے تک مار کرنے والے نئے متعدد بیلسٹک میزائلز کا تجربہ کیا ہے۔ دوسری جانب جنوبی کوریا کا کہنا ہے کہ پیانگ یانگ کا ایک ہفتے میں اس طرح کے ہتھیاروں کا یہ دوسرا تجربہ ہے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق شمالی کوریا نے بدھ کی صبح مختصر فاصلے تک مار کرنے والے متعدد بیلسٹک میزائلوں کا تجربہ کیا۔ جنوبی کوریا کے جوائنٹ چیف آف اسٹاف نے اپنے جاری کردہ بیان میں کہا کہ شمالی کوریا کی جانب سے بدھ کی صبح 6:50 کے قریب شمال مشرق میں فائر کیے گئے مختصر فاصلے تک مار کرنے والے متعدد بیلسٹک میزائلوں کا تجربہ کیا گیا۔ ترکیہ کے بعد ایران کا بھی لبنانی دھماکوں پر رد عمل سامنے آ گیا۔ ایران میں لبنان میں پیجر دھماکوں پر رد عمل دیتے ہوئے اس کی شدید مذمت کی گئی، جبکہ اسے اسرائیل کی دہشت گردانہ کارروائی بھی قرار دیا گیا۔ بین الاقوامی خبرسا ادارے کی رپورٹ کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے پیجر دھماکوں کے بعد لبنانی وزیر خارجہ کو ٹیلی فون کیا اور دہشت گرد حملوں کی شدید مذمت کی۔ ایران کے وزیر خارجہ نے ایرانی سفیر کو فوری طبی امداد فراہم کرنے پر لبنانی حکومت کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر خارجہ عباس اراغچی نے دھماکوں میں جاں بحق افراد کے اہل خانہ سے تعزیت کی اور زخمیوں کو ضروری طبی امداد فراہم کرنے کا وعدہ کیا۔ اسرائیل نے تائیوان سے درآمد شدہ پیجز میں دھماکہ خیز مواد شامل کیا۔ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ۔ نیو یارک ٹائم نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیل نے تائیوان سے درآمد شدہ پیجز میں دھماکہ خیز مواد شامل کیا تھا۔ نیو یارک ٹائم کی رپورٹ کے مطابق امریکی حکام کو اس آپریشن سے متعلق بریفنگ دی گئی ہے کہ لبنان میں حزب اللہ کے ارکان پر منگل کو ہونے والے حملے کو انجام دینے کے لیے اسرائیلی فوج نے تائیوان کے پیجر کی ایک کھیپ پر دھماکہ خیز مواد چھپا رکھا تھا۔ کچھ عہدے داروں نے دعویٰ کیا ہے کہ حزب اللہ نے تائیوان کی کمپنی گولڈ اپولو سے پیجز کا آرڈر دیا تھا، لیکن لبنانی حکومت سے پہلے ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی گئی تھی۔ ایئر فرانس نے بیروت اور تل ابیب کے لیے اپنی پروازیں معطل کر دیں۔ فرانسیسی ایئر لائن ایئر فرانس کا کہنا ہے کہ وہ لبنان کے دارالحکومت بیروت اور اسرائیلی شہر تل ابیب کے لیے اپنی پروازوں کو معطل کر رہے ہیں۔ بین الاقوامی خبرسا ادارے کی رپورٹ کے مطابق ایئر فرانس نے دارالحکومت پیرس کے چارلس ڈی گال ایئرپورٹ سے 19 ستمبر تک کے لیے بیروت اور تل ابیب کی پروازوں کو معطل کر دیا۔ گزشتہ روز ایئر لائن کی جانب سے جاری کیے گئے بیان میں کہا گیا تھا کہ مشرق وسطیٰ میں کشیدہ صورتحال کے پیش نظر یہ فیصلہ کر رہے ہیں جس کے بڑھنے کے خدشات ہیں۔
ایلن مسک کا ایسی ڈیوائس تیار کرنے کا دعویٰ جو پیدائشی نابینا افراد کی بینائی بھی بحال کر سکے گی۔ ایلن مسک نے اعلان کیا ہے کہ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن نے ان کی کمپنی نیورا لنک کی ایک تجرباتی ڈیوائس کی منظوری دے دی ہے۔ بلائنڈ سائٹ نامی اس ڈیوائس کے بارے میں ایلن مسک کا دعویٰ ہے کہ اس کی مدد سے پیدائشی نابینا افراد بھی عام افراد کی طرح دیکھ سکیں گے۔ ایلن مسک کی یہ کمپنی پہلے ہی 2 مفلوج افراد کے دماغوں میں کمپیوٹر چپ کامیابی سے نصب کر چکی ہے جو اپنے دماغی خیالات سے مختلف کام کرنے کے قابل ہو گئے۔ ایلن مسک نے ایک ایکس پوسٹ میں بتایا کہ نیورا لنک کی برائٹ سائٹ ڈیوائس سے دونوں آنکھوں سے محروم ہونے والے افراد بھی دنیا کو دیکھ سکیں گے۔ روس کے نائب وزیر اعظم 2 روزہ دورے پر اسلام آباد پہنچ گئے ہیں جو پاکستان میں اہم ملاقاتیں کریں گے۔ ذرائع کے مطابق روسی ڈپٹی وزیر اعظم کے ساتھ ایک اعلیٰ سطح وفد بھی موجود ہے۔ اس دورے کے دوران پاکستان اور روس کے درمیان تجارت اور معاشی تعاون پر بات چیت ہوگی۔ دورے کے دوران روسی ڈپٹی وزیر اعظم کی ملاقاتیں صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور دیگر اعلیٰ حکام سے متوقع ہیں۔ پیجز دھماکے میں ایرانی سفیر کی آنکھ ضائع، سربراہ حزب اللہ سے متعلق متضاد اطلاعات۔ لبنان میں حزب اللہ کمانڈر کے زیر استعمال متعدد پیجز میں ہونے والے دھماکوں میں ایران کے سفیر مجتبیٰ عمانی بھی شدید زخمی ہو گئے، جبکہ سربراہ حسن نصر اللہ کی صحت سے متعلق بھی متضاد اطلاعات سامنے آ رہی تھیں۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق حزب اللہ کے زیر استعمال پیجرز میں سے ایک پیجر لبنان میں ایران کے سفیر مجتبیٰ عمانی کے استعمال میں بھی تھا جو اچانک پھٹ گیا۔ پیجر کے پھٹنے سے سفیر کی آنکھیں زخمی ہو گئی جنہیں ہسپتال منتقل کیا گیا، جہاں ان کی ایک آنکھ کے ضائع ہونے اور دوسری کے زخمی ہونے کی تصدیق کر دی گئی۔ پیجر دھماکوں میں ایران کے سفیر مجتبیٰ عمانی کے 2 محافظ بھی زخمی ہوئے ہیں۔ غزہ پر بمباری، عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئی، حماس کے حملے میں 4 اسرائیلی فوجی ہلاک۔ رفح میں حماس کی جانب سے نصب بارودی مواد پھٹنے کے نتیجے میں 4 اسرائیلی فوجی ہلاک اور افسر سمیت 5 زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق IED دھماکے میں گیواتی بریگیڈ ڈپٹی کمیٹی کمانڈر اور خاتون سمیت 4 فوجی ہلاک ہو گئے۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان کے مطابق حماس نے ایسا ظاہر کیا کہ وہ بھاری اسلحے کے ساتھ ایک عمارت میں چھپے ہوئے ہیں، جن کی گرفتاری کے لیے جانے والی ٹیم جیسے ہی عمارت میں داخل ہوئی، حماس نے عمارت کو اڑا دیا۔ دوسری جانب جنوبی غزہ کے علاقے رفح میں حماس نے اسرائیلی فوج پر حملے کیے ہیں، جس میں اسرائیلی فوج کو بھاری جانی نقصان اٹھانا پڑا۔ ادھر فلسطین کی نسل کشی پر تلے اسرائیل کی فوج کی جانب سے غزہ میں بمباری کا سلسلہ جاری ہے، جہاں صہیونی فوج نے بریج میں تازہ ترین حملے کیے ہیں، جس میں عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئی، جس کے نتیجے میں 80 افراد ملبے تلے دب گئے۔ ٹرائل کورٹ کو 190 ملین پاؤنڈ کیس کا حتمی فیصلہ سنانے سے روک دیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ٹرائل کورٹ کو بانی PTI عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ کیس کا حتمی فیصلہ سنانے سے روک دیا۔ ہائی کورٹ میں 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بانی PTI اور بشرا بی بی کی بریت کی درخواستوں کی سماعت ہوئی۔ چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے رجسٹرار آفس کے اعتراضات کے ساتھ درخواستوں پر سماعت کی۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں مزید کمی۔ منگل کو چین میں کمزور طلب کے خدشات کے باعث عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی ریکارڈ کی گئی۔ نومبر کے لیے بحرین کروڈ کے معاہدے 48 سینٹ یا 0.66% کی کمی کے ساتھ $72.27 فی بیرل پر آ گئے، جبکہ اکتوبر کے لیے امریکی خام تیل کی قیمت 0.53% کم ہو گئی۔ امریکی خام تیل کی قیمت 37 سینٹ کمی کے ساتھ $69.72 فی بیرل رہی۔ 21 ستمبر کے جلسے سے قبل تحریک انصاف کے رہنماؤں کے خلاف کریک ڈاؤن۔ تحریک انصاف کے 21 ستمبر کے جلسے سے قبل پولیس نے کریک ڈاؤن کرتے ہوئے پنجاب اسمبلی میں پارلیمانی لیڈر علی امتیاز وڑائچ کو لاہور سے گرفتار کر لیا۔ علی امتیاز وڑائچ کو 2 گھنٹے پولیس کی حراست میں رکھا گیا، جس کے بعد پولیس نے انہیں رہا کر دیا۔ علاوہ ازیں پولیس نے رات گئے PTI رہنما عالیہ حمزہ کے گھر پر بھی چھاپہ مارا۔
پاکستان 14 درجہ بہتری کے ساتھ ای گورننس میں 136ویں نمبر پر آ گیا۔ اقوام متحدہ ای گورنمنٹ انڈیکس میں پاکستان 14 درجہ بہتری کے ساتھ ای گورننس میں 136ویں نمبر پر آ گیا۔ اقوام متحدہ ای گورننس سے متعلق ممالک کی درجہ بندی جاری کر دی گئی۔ آئی سی سی نے T20 رینکنگ جاری کر دی، کوئی بھی پاکستانی بالر ٹاپ 10 میں جگہ نہ بنا سکا۔ انٹرنیشنل کونسل نے پلیئرز کی T20 رینکنگ جاری کر دی۔ T20 بیٹرز کی رینکنگ میں آسٹریلیا کے ٹریوس ہیڈ کا پہلا نمبر برقرار، دوسرے نمبر پر بھارت کے سوریا کمار یادو ہیں، جبکہ تیسری پوزیشن پر انگلینڈ کے فلسارٹ برجمان ہیں۔ پاکستان کے بابر اعظم 5ویں اور محمد رضوان 6 نمبر پر موجود ہیں۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔